یہی وہ شخص ہے جس نے میری عزت پر حملہ کیا سردار جی۔ چودھری اذہان احمد۔ عنایت کی کانپتی ہوئی انگلی سیدھی اذہان کی طرف گئی۔ اس کی آواز میں موجود لرزش اور چہرے پر پھیلا خوف بالکل حقیقی تھا، لیکن اس کی زبان سے ادا ہونے والے ہر لفظ سراسر جھوٹ پر مبنی تھے۔ بڑی پنچایت میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ گاؤں کے سب سے باروب، اصول پسند اور باوقار شخص پر لگنے والا یہ الزام کسی بم کے پھٹنے سے کم نہیں تھا۔ سردار سمیت وہاں موجود ہر شخص کی آنکھ حیرت و سرمے کے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اذہان اپنی جگہ پر ایک پتھر کے مجسمے کی طرح کھڑا تھا۔ اس کی لہو رنگ آنکھیں عنایت کے چہرے پر گھڑی ہوئی تھی اور مٹھیوں میں قید غصہ بتا رہا تھا کہ وہ اندر سے کس قدر تیش میں ہے۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابری ہوئی تھی اور جبڑے سختی سے بھینچے ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت وہ بولا گیا ہر لفظ اس کی خاندانی عزت کو سرے بازار مزید اچھالے گا۔ تم ہوش میں تو ہو لڑکی؟ تم جانتی ہو کہ تم کس پر الزام لگا رہی ہو؟ یہ چودھری اذہان احمد ہے، جس کی شرافت کی قسمیں پورا گاؤں کھاتا ہے۔ سردار کی کرکدار آواز گونجی۔ ان کے چہرے پر شدید صدمہ اور غصہ آیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں سردار جی، میرے پاس اب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ میری عزت لوٹ چکی ہے اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف یہ شخص ہے۔ عنایت نے روتے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا، لیکن وہ تیر کمان سے نکال چکی تھی۔ چودھری اذہان، کیا تمہیں اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ کیا اس لڑکی کا الزام سچ ہے؟ سردار نے اذہان کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ان کی نظروں میں ایک امید تھی کہ اذہان اس الزام کو جھٹلا دے گا۔ جو فیصلہ آپ کو اور اس پنچایت کو منظور ہو سردار جی، مجھے کوئی صفائی نہیں دینی۔ میں اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ اس ہجوم کو دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اذہان کی آواز اتنی سرد اور سپاٹ تھی کہ پنچایت میں موجود ہر شخص کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی عقابی نظریں ایک پل کے لیے بھی عنایت کے وجود سے نہیں ہٹی تھی، جب زمین پر گرنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور بولتا، عنایت کا کزن کامران آگے بڑھا۔ اس نے اپنے چہرے پر انتہائی دکھ اور بے بسی کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ سردار جی، میری بہن یتیم ہے تو کیا ہوا؟ اس کی کوئی عزت نہیں ہے کیا؟ چودھری کی طاقت کے نشے میں اس نے میری بہن کی عزت برباد کر دی ہے۔ اگر آج ہمیں انصاف نہ ملا تو میں اس پنچایت کے سامنے خود کو آگ لگا لوں گا۔ کامران نے زاروں کی تار روتے ایسا گنونا ڈرامہ رچایا کہ پنچایت کے لوگوں میں چامگوئیاں شروع ہو گئی۔ سردار نے گہرا سانس لیا اور اپنی پگڑی کو درست کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور بولے، اس شرمناک واقعے کے بعد گاؤں کا امن اور خاندانی وقار بچانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ میں پنچایت کی طرف سے یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ ان دونوں کا اسی وقت نکاح پڑھایا جائے۔ چودھری اذہان کو اس لڑکی کی عزت اور زندگی کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ سردار نے بھاری اور حتمی آواز میں فیصلہ سنا دیا۔ یہ سنتے ہی عنایت کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی خوشی اور شدید خوف کا طوفان برپا تھا۔ اسے اپنی منزل مل گئی تھی، لیکن اس منزل کی بنیاد ایک ایسے بھیانک جھوٹ پر رکھی گئی تھی جس کا انجام سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ عنایت کے ذہن میں وہ رات ایک ڈراؤنے خواب کی طرح گم گئی، جب اس کا کزن کامران مدہواسی کی حالت میں اس کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ عنایت، ہم برباد ہو گئے۔ جاگیردار شاہ نواز کے بندے مجھے مار دیں گے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کامران نے اپنے بال نوچتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ کیا ہوا ہے بھائی؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اور شاہ نواز آپ کو کیوں مارے گا؟ عنایت نے گھبرا کر بستر سے اٹھتے سے پانی کا گلاس پیش کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں جوئے میں بہت بڑی رقم ہار کے ہوں عنایت۔ شاہ نواز ایک ظالم اور بدماش انسان ہے۔ اسے شرط رکھی ہے کہ یا تو میں کل صبح تک اس کا سارا قرض ادا کروں یا پھر وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گا۔ اسے تمہاری قیمت لگا کر میرا قرض معاف کرنے کی پیشکش کی ہے۔ کامران نے روحانسی آواز میں ایک ایسا سفید جھوٹ بولا جس نے عنایت کے قدموں تلے سے زمین کھینچ دی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں مر جاؤں گی لیکن اس ظالم جاگیردار کے سائے میں نہیں جاؤں گی۔ آپ مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلیں، ہم بھی گاؤں چھوڑ دیتے ہیں۔ عنایت شدتی خوف سے کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہم کہاں جائیں گے عنایت؟ اس کے گنڈے ہمیں زمین سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ اس کی پہنچ بہت دور تک ہے۔ بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اگر تم میری بات مان لو۔ کامران نے گہری سازش کے تحت اپنا بچھایا ہوا جال سمیٹنا شروع کیا۔ کون سا راستہ؟ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، بس مجھے اس درندے سے بچا لیں۔
अनाया फर्श पर बैठकर ज़ारू की तरह रोने लगी। तुम चौधरी अजहान को पसंद करती हो ना? मैं जानता हूँ तुम दिल ही दिल में उससे मोहब्बत करती हो। कल गांव की पंचायत में जाकर सबके सामने अजहान पर ज्यादती का इल्जाम लगा दो। कामरान के अल्फाज किसी जहर आलूद तीर की तरह अनाया के कानों में उतरे। वो झटके से खड़े हो गए। पागल हो गए हैं आप। वो एक बावकार और असूल पसंद इंसान है, वो मुझे जान से मार देगा। मैं ऐसा घिनौना झूठ हरगिज नहीं बोलूंगी। आप किसी शरीफ इंसान पर ऐसा कीचड़ उछालने का सोच भी कैसे सकते हैं? अनाया ने फौरन इनकार करते हुए कदम पीछे हटा लिए। बेवकूफ लड़की, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अजहान अपने खानदानी वकार और इज्जत के लिए बहुत हसास है। जब बड़ी महफिल में उस पर इल्जाम लगेगा तो अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसे अपनी इज्जत प्यारी है। सरदार दबाव में आकर तुम दोनों का निकाह करवा देगा। निकाह के बाद तुम चौधरियों की हवेली हवेली की मालकिन बन जाओगी। और शाहनवाज तो क्या, उसका बाप भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। तुम हमेशा के लिए महफूज हो जाओगी और तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत भी मिल जाएगी। कामरान ने इसकी मासूमियत और सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया, लेकिन ये सरासर जुल्म है। मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी बेगुनाह को सूली पर नहीं चढ़ा सकती। कल को जब सच सामने आएगा तो जहान मुझे माफ नहीं करेगा। अनाया भी तसब्सब का शिकार थी। कोई सच सामने नहीं आएगा। सच के बाद वो तुम्हें कबूल कर लेगा। ये तुम्हारी जिंदगी और मौत का सवाल है अनाया। अगर तुमने कल ये इल्जाम नहीं लगाया तो कल रात शाहनवाज के गुंडे तुम्हें नोचने के लिए इस घर में होंगे और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा। कमरन ने आखिरी और सबसे कारी जरब लगाई। अनाया मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। उसकी आंखों के सामने जहान का रूपदार चेहरा घूमने लगा, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करती थी। एक तरफ शाहनवाज जैसे दरिंदे का खौफ था और दूसरी तरफ अपनी अधूरी मोहब्बत को पाने की लालच। मोहब्बत के अंधेपन और कजन के बिछाए हुए भयानक जानने की सोचने समझने की सलाहियत यकसर छीन ली थी और फिर मौत के खौफ से हामी पड़ ली थी। अनाया बेबी बिनते अहमद दीन, क्या आपको चौधरी अजहान अहमद के साथ ये निकाह कबूल है? काजी साहब की भारी आवाज ने अनाया को माजी की तलख यादों से खींचकर दोबारा हाल मिला खड़ा किया। अनाया ने सर उठाकर अपने सामने बैठे अजहान की तरफ देखा। वो अभी भी सिर्फ मेरी नफरत और गुस्से से उसे घूर रहा था। उसकी आंखों की सुर्खी अनाया के दिल पर खंजर की तरह उतर रही थी। कबूल है। अनाया की आवाज बमुश्किल उसके हलक से निकली। उसने कांपते होठों के साथ 3 बार इकरार कर दिया। काजी साहब ने जहान की तरफ रुख किया। वहां बैठे हर शख्स की सांसें रुकी हुई थी। चौधरी जहान अहमद, क्या आपको ये निकाह कबूल है? काजी साहब ने कतरे डरते हुए पूछा। कबूल है। अजहान की आवाज में कैसी गूंज, दरिंदगी और तेज था कि पंचायत में मौजूद काजी समेत हर शख्स के दिल दहल गए। उसने भी बगैर किसी हिचकिचाहट के 3 बार कबूल कबूल किया और निकाहनामे पर पेन को सख्ती से दबाते दस्तखत कर दिए। निकाह के फौरन बाद अजहान अपनी जगह से उठा। उसने अनाया की कलाई को अपनी आहीनी गिरफ्त में जकड़ा और उसे खींचता अपनी स्याह रंग की गाड़ी की तरफ ले गया। अनाया को लग रहा था जैसे उसकी कलाई की हड्डियां भी टूटकर चूर चूर हो जाएगी, लेकिन उस शख्स के मुंह से एक भी चीख निकालने की हिम्मत नहीं थी। गाड़ी में बैठने के बाद हवेली तक का सफर एक जानलेवा और घुटनज़दा खामोशी में गुजरा। गाड़ी के अंदर एसी चलने के बावजूद अनाया को पसीने आ रहे थे। अजहान ने स्ट्रिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ रखा था कि उसके हाथ की रगें वाज़ेह हो रही थी। उसे पूरे रास्ते एक बार भी मुड़कर अनाया की तरफ नहीं देखा। हवेली का माहौल आज किसी वीरान और उजड़े हुए कब्रिस्तान से कम खौफनाक नहीं लग रहा था। कोई खुशी, कोई ढोल तमाशा, फूलों की सजावट, कोई मुबारकबाद देने वाला नहीं था। हवेली के मुलाजमीन और वहां मौजूद रिश्तेदार औरतें अनाया को शदीद नफरत, हकारत और गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। हसान उसे गाड़ी से निकालकर सीधा अपने ऊपर शानदार मास्टर रूम में ले आया और उसे अंदर धकेल कर जोर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में खूब अंधेरा नहीं था, लेकिन साइड लैंप्स की मदम रोशनी में माहौल को मजीद खौफनाक और पुरस्कार बना दिया था। कमरे का दर्जा हरारत बहुत कम था, लेकिन अनाया को लग रहा था जैसे वो किसी भट्टी में खड़ी हो। वो सजे हुए बिस्तर के किनारे सिमट कर बैठ गई। उसका पूरा वजूद खजां के सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। अजहान ने कमरे की कुंडी लगाई, आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। उसे अपनी कोट की जेब से सिगरेट निकाली, अपने होंठों में दबाया और लाइटर से सुलगाकर एक लंबा और गहरा कश दिया। कमरे में तंबाकू और एक अजीब से खौफ की बू फैलने लगी, जिसने अनाया का सांस लेना दुश्वार कर दिया। तुमने बड़ी पंचायत में क्या कहा था? जरा एक बार फिर दोहराओ।
میری بیوی؟ اذہان کی تنزیہ اور زہریلی آواز کمرے کی خاموشی کو چیر دی. عنایت کے کانوں سے ٹکرائی. مجھے معاف کر دے اذہان. عنایت کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا. اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے. وہ جانتی تھی کہ اس کی معافی کی اب کوئی گنجائش نہیں ہے. اذہان نے ایک دم جھک کر عنایت کا عروسی دوپٹہ پوری طاقت سے کھینچ کر زمین پر پھینک دیا. عنایت خوف سے چیخ پڑی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اذہان نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا دایاں بازو دبوچ لیا. تم جانتی ہو زیادتی کسے کہتے ہیں؟ اذہان کی آنکھوں میں وحشت اور انتقام کی آگ ناچ رہی تھی. اس کی گرفت عنایت کے نرم بازو پر اتنی سخت تھی کہ عنایت کی جان نکلنے لگی. اذہان پلیز، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دے. میں نے جھوٹ بولا تھا، مجھے معاف کر دے. میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں. عنایت گرگرانے لگی اور درد سے کرانے لگی. وہ اپنی غلطی پر خون کے آنسو رو رہی تھی، لیکن اب پانی سر سے گزر چکا تھا. تمہارا جھوٹ میری اور میرے خاندان کی عزت کو سرے بازار نیلام کر چکا ہے. لڑکی، تم نے محبت کے نام پر جو سودا کیا ہے اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی. تم جاننا چاہتی ہو زیادتی کیا ہوتی؟ تو آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اصل درد کیا ہوتا ہے. یہ کہتے اذہان نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود سلگتا سگریٹ عنایت کے ننگے بازو پر پوری طاقت سے دبا دیا. عنایت کے حلق سے ایک انتہائی دل خراش اور کرپناک چیخ نکلی جو پورے کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی تھی. جلتے ہوئے گوشت کی بو اور شدید ترین درد نے اس کی آنکھوں کے سامنے مکمل اندھیرا چھا دیا. وہ درک پکڑ فرش پر گر گئی اور اپنا جلتا ہوا بازو پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. درد کی شدت سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی. اذہان نے سگریٹ کا ٹکڑا وہیں زمین پر پھینکا اور اسے اپنی بھاری جوتے سے مسل دیا. اس کے چہرے پر رتی برابر بھی رحم یا پشیمانی نہیں تھی. اسے فرش پر تڑپتی اور کراہتی ہوئی انا کو ایک سرد، بے حس اور حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، یہ اس شرمناک جھوٹ کی پہلی قسط ہے جو تم نے بولا ہے. یہ جلنے کا نشان تمہیں ہر پل یاد دلائے گا کہ تم نے کس شخص سے دشمنی مول لی ہے اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. میں تمہیں چھونا بھی گوارا نہیں کرتا کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو. میری نظر میں تمہاری حیثیت اس مسئلے ہوئے سگریٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اذہان یہ زہریلے اور کاردار الفاظ بول کر تیزی سے مرا اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. دروازہ باہر سے لاک ہونے کی بھاری آواز آئی. عنایت فرش پر پڑی درد اور شدید ندامت کی آگ میں جل رہی تھی. اسے اپنی محبت پانے کے لیے جو بھیانک کھیل کھیلا تھا، اس سے پہلی رات اسے جہنم کے دروازے پر لا کھڑا کیا تھا. اسے قطعی طور پر اندازہ نہیں تھا کہ اذہان رات کی اسی بہر حویلی اور گاؤں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر شہر جانے والا ہے، اور کل صبح جو قیامت اس پر ٹوٹنے والی ہے وہ اس سگریٹ کے جلنے کے درد سے 1000 گنا زیادہ تکلیف دہ اور روح فرسا ہوگی. صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر سیدھی عنایت کے چہرے پر پڑی. وہ ساری رات فرش پر اسی تکلیف دہ حالت میں پڑی رہی تھی. عنایت نے وہ مشکل اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی تو اسے یاد آیا کہ رات اذہان اسے اسی حالت میں چھوڑ کر دروازہ باہر سے بند کر کے چلا گیا تھا. عنایت نے کانپتے ہاتھوں سے زمین کا سہارا لیا اور اٹھ کر بستر کے کنارے بیٹھ گئی. ابھی اس نے اپنی سانسیں درست ہی کی تھی کہ دروازے کا لاک کھلنے کی بھاری آواز آئی. دروازہ پوری طاقت سے کھلا اور حویلی کی سب سے بڑی سازشی عورتیں اذہان کی تائی زرینہ اور چچی شگفتہ اندر داخل ہوئی. ان کے پیچھے 2 نوکرانیاں بھی کھڑی تھیں. اور جاؤ بے شرم لڑکی، کہ ساری زندگی اسی شاہی بستر پر گزارنے کا ارادہ ہے. زرینہ نے آگے بڑھ کر عنایت کے کندھے کو زور سے جھنجھوڑا. زرینہ کی آنکھوں میں شدید نفرت اور حقارت تھی اور اس کا لہجہ کسی زہریلے سانپ کی پھنکار جیسا لگ رہا تھا. مجھے مت مارے تائی جی، اذہان کہاں ہے؟ عنایت نے روتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور اپنا جلا ہوا بازو چھپایا. عنایت کا دل ایک انجانے خوف سے کانپ رہا تھا اور اس کی آواز میں شدید بے بسی اور گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی. چودھری اذہان احمد رات کے پچھلے پہری اس منحوس حویلی پر لعنت بھیج کر شہر جا چکا ہے اور وہ کبھی پلٹ کر تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھے گا. شگفتہ نے زہر خون لہجے میں جواب دیا. شگفتہ کے چہرے پر ایک ظالمانہ مسکراہٹ تھی اور وہ عنایت کی اس خستہ حالت سے بے پناہ لطف اندوز ہو رہی تھی. شہر چلے گئے؟ لیکن وہ مجھے اس طرح اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو میری شوہر ہے. عنایت کے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی. عنایت کی آنکھوں سے آنسو کی جھری لگی اور اس کا وہم ٹوٹ کر بکھر گیا کہ اذہان اسے اپنا لے گا. شوہر؟ تم نے بھری محفل میں اس عظیم انسان پر کیچڑ اچھالا اور اب تم خود کو اس کی بیوی کہلانے کا حق مانگتی ہو؟ تمہاری اوقات اس حویلی کی جوتی سے زیادہ کچھ نہیں ہے. زرینہ نے آگے بڑھ کر عنایت کا عروسی جوڑا کھینچا. زرینہ کا غصہ اسبہان کو چھو رہا تھا. وہ اذہان کی غیر موجودگی کا پورا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی. خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا سلوک مت کرے.
मैंने जो किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। अनाया ने अपने बाजू के जख्म की तरफ इशारा किया। अनाया शिद्दत दर्द और नदामत से टूट रही थी, लेकिन पत्थर दिल औरतों पर उसके आंसू का कोई असर नहीं हो रहा था। ये तो सिर्फ शुरुआत है लड़की। अजहान के चाहते उस हवेली की मालकिन अब मैं हूँ। ये दुल्हन का जोड़ा उतारो और वो फटे कपड़े पहनो जो नौकरानियां पहनती है। शगुफ्ता ने एक पुराना और बोसीदा जोड़ा अनाया के मुंह पर मारा। शगुफ्ता की आंखों में इक़्तिदार का नशा था और वो अनाया को उसकी असल औकात याद दिलाने के लिए बेताब थी। मैं ये नहीं पहनूंगी। अजहान ने मुझे इस हवेली में लाकर निकाह किया, मैं नौकरानी नहीं हूँ। अनाया ने पहली बार थोड़ी सी हिम्मत इकट्ठी करके जवाब दिया। अनाया के अंदर की अना ने सर उठाने की कोशिश की, क्योंकि वो कजन की बातों में आकर खुद को हवेली की मालकिन समझ बैठी थी। ये सुनते ही जरीना ने अपना हाथ फिजा में बुलंद किया और एक जोरदार थप्पड़ अनाया के रुखसार पर रसीद किया। अनाया का सर घूम गया और वो फर्श पर जा गिरी। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मेरे सामने जुबान चलाओ। अगर तुमने चुपचाप ये कपड़े पहनकर नीचे बावर्ची खाने का रुख ना किया तो मैं तुम्हें इसी हवेली के सहन में जिंदा जला दूंगी। जरीना दहाड़ी। जरीना का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था और वो अनाया पर अपना मुकम्मल कंट्रोल कायम कर चुकी थी। अनाया को एहसास हो गया कि अब इसका कोई हमायती नहीं है। उसने कांपते हाथों से वो पुराना जोड़ा उठाया और गौसल खाने की तरफ चल गई। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकली तो वो एक दुल्हन नहीं बल्कि हवेली की एक आम और अदना सी मुलाजमा लग रही थी। उसके तमाम जेवरात और कीमती कपड़े शगुफ्ता ने जब्त कर लिए थे। उन्हें हवेली के पिछले हिस्से में मौजूद एक छोटे और खस्ता हाल क्वार्टर में धकेल दिया गया, जहाँ सर्दी से बचने का कोई इंतजाम नहीं था। अनाया फर्श पर बैठकर घुटनों में सर्दी रोती रही। मोहब्बत के शराब ने उसे एक ऐसी दलदल में गिरा दिया था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वक्त अपनी जालिम रफ्तार से गुजरने लगा। एक दिन, 2 दिन, हफ्ते और फिर महीने गुजर गए। हवेली में अनाया की जिंदगी किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। उसे सुबह मुंह अंधेरे उठा दिया जाता और रात गए तक उससे जानवरों की तरह काम लिया जाता। एक दोपहर अनाया हवेली के बड़े सहन में कड़कती धूप के नीचे बैठी कपड़े धो रही थी। उसके हाथ साबुन और केमिकल की वजह से कट फट चुके थे और चेहरे की रंगत धूप से झुलस गई थी। ये कपड़े अब तक क्यों नहीं धुले? काम चोर लड़की, तुम यहाँ बैठकर रोटियां तोड़ने नहीं आई हो? शगुफ्ता ने आकर उसकी कमर पर जोर से ठोकर मारी। शगुफ्ता की आवाज में हमेशा की तरह कड़कती थी और वो अनाया को सुकून से बैठने नहीं देना चाहती थी। चची जी, मेरे हाथ में बहुत दर्द है और हाथ से खून निकल रहा है, मुझे बस थोड़ी देर सांस लेने दे। अनाया ने अपनी जख्मी हाथ शगुफ्ता के सामने किए। अनाया की आवाज में थकावट और बेबसी आया थी। उसकी आंखें नींद और कमजोरी से सुर्ख हो रही थी। तुम्हारे खून से मुझे कोई हमदर्दी नहीं। जब तक ये सारा ढेर खत्म नहीं होता तुम्हें पानी का एक घूंट भी नहीं मिलेगा। शगुफ्ता ने सख्ती से कहा, वहां से चल गई। शगुफ्ता का लहजा इंतहाई सफाकाना था। वो अनाया की किसी भी तकलीफ को खातिर में लाने के लिए तैयार नहीं थी। अनाया ने अपना खून आलूद हाथ पानी में डाला तो एक शदीद जलन का एहसास हुआ। उसने अपने दाएं बाजू को मोड़ कर देखा, जहां जहान के सिगरेट का निशान अब एक गहरे और बदनुमा दाग में बदल चुका था। वो हर रोज इस दाग को देखती और खुद को तसल्ली देती कि इजहान की तरफ से दी गई वाहिद निशानी है। वो इस दर्द को अपनी मोहब्बत की सजा समझकर खामोशी से सह रही थी। उससे दिन भर सख्त मुशक्कत करनी पड़ती। रात को बचा हुआ बासी खाना दिया जाता और वो छोटी सी गलती पर तानों और गालियों की बारिश कर दी जाती। अनही चुपचाप सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उसके पास जाने का कोई और ठिकाना ही नहीं था। वो अपने कजन कामरान को कई बार पैगाम भेज चुकी थी, लेकिन उसने पलट कर अनाया की खबर तक ना ली थी। तकरीबन 5 माह का तवील और सबर आजमा अरसा गुजर गया। अनाया वो शोक और चंचल लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक जिंदा लाश बन चुकी थी। उसकी आंखों की चमक मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी और वो हर वक्त किसी गहरी सोच और खौफ में गुम रहती थी। एक रात मौसम बहुत खराब था। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थी और तेज हवाएं चल रही थी। हवेली के सब लोग सो चुके थे, लेकिन अनाया को हुक्म मिला था कि वो रात के तक बावर्ची खाने के तमाम बर्तन धोकर और सफाई कर कर ही सोएगी। अनाया बावर्ची खाने की मध्यम रोशनी में बर्तन धो रही थी जब उसे पिछली खिड़की के बाहर कुछ सरगोशियों की आवाज सुनाई थी। ये बावर्ची खाने की वो खिड़की थी जो सीधा हवेली के अकबी बगीचे की तरफ खुलती थी। अनाया ने बर्तन धोना छोड़ दिया और ध्यान से सुनने लगी। तुमने बहुत देर कर दी कामरान, और पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हो। ये आवाज था ही सरीना की थी। सरीना की आवाज में घबराहट और राजधानी थी। वो बार बार इधर उधर देख रही थी ताकि कोई उन्हें सुन ना ले। कामरान का नाम सुनते अनाया के कान खड़े हो गए।
वो दबे कदमों चलती हुई खिड़की के बिल्कुल करीब आ गई और अपना कान दीवार के साथ लगा दिया। माफ करना ताई जी, वो जरा जुए के अड्डे पर हिसाब किताब चल रहा था, इसलिए देर हो गई। सुना है वो बेवकूफ अनाया कैसी है? कामरान ने नशे में धुत हंसते हुए पूछा। कामरान का लहजा इंतहाई लापरवाह और तंजिया था। उसे अनाया की बर्बादी का कोई दुख नहीं था। वो तो अभी सवेली की पक्की नौकरानी बन चुकी है, अजहान का नाम सुनकर कांपती है। लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने अनाया की जायदाद के कागजात मेरे नाम मुंतकिल करने का जो वादा किया था, उसका क्या बना? जरीना ने मतलब की बात की। जरीना की आवाज में लालच और तमा साफ दिख रहा था। वो हवेली के बाद अब अनाया की जमीनों पर भी कब्जा करना चाहती थी। कागजात तो मैं कब के बनवा चुका था जी, बस उस बेवकूफ लड़की के अंगूठे लगवाने बाकी है। मैंने उसके साथ ऐसा शानदार खेल खेला है कि वो आज तक मुझे अपना मसीहा समझती है। कामरान ने एक जोरदार ठेका लगाया। कामरान की आंखों में मक्कार आ रही थी और वो अपनी साजिश की कामयाबी पर बेहद मगन था। तुमने वाकई उसे बहुत बाखूबी से बेवकूफ बनाया। वो सचमुच समझ बैठी कि जागीरदार शाहनवाज उसे उठाकर ले जाएगा। जरीना भी उसकी हंसी में शामिल हो गई थी। जरीना के लहजे में अनाया के लिए शदीद हकारत थी और वो इसकी सादगी का मजाक उड़ा रही थी। अनाया के कदमों तले से जैसे किसी ने पूरी जमीन खींच ली थी। उसकी सांसें सीने में अटक गई थी। वो दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई और अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी चीख ना निकल जाए। जागीरदार शाहनवाज? अरे ताई जी, शाहनवाज तो मालूम भी नहीं कि अनाया नाम की कोई लड़की इस दुनिया में बसती है। मैं जुए में भारी रकम हार गया था और मुझे अपना कर्ज उतारना था। मैंने जागीरदार से सौदा किया था कि मैं अनाया की जमीनें उसे कौड़ियों के दाम बेच दूंगा। कामरान ने अपने घिनौने मंसूबे का पर्दा चाक किया। कामरान को अपनी जहानत पर गुरूर था और वो नशे की हालत में अपना हर राज उगल रहा था। तो फिर तुमने उसे अजहान पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए क्यों कहा? तुम सीधा सीधा उसे जमीन पर दस्तखत करवा लेते। जरीना ने हैरत से पूछा। जरीना इस पूरी साजिश की गहराई जानना चाहती थी ताकि वो मुस्तकबिल में कामरान को ब्लैकमेल कर सके। आप भी कितनी बोली है ताई जी। चौधरी अजहान को मेरे इरादों की भनक पड़ गई थी। उसे मालूम हो गया था कि मैं अनाया की जमीनें जागीरदार को बेचने वाला हूँ और शायद उसके बाद अनाया को भी। अजहान इस गांव का चौधरी है। वो किसी यतीम लड़की के साथ ये जुल्म होने नहीं देता। कामरान ने वजाहत की। कामरान के चेहरे पर अजहान के लिए एक अनजाना सा खौफ और गुस्सा आया था। अजहान ने भी बड़ी पंचायत में कुछ नहीं कहा। वो तो चुपचाप निकाह करके चला गया। जरीना की उलझन मजीद बढ़ गई। जरीना को समझ नहीं आ रहा था कि अजहान जैसा ताकतवर शख्स इस साजिश का हिस्सा कैसे बन गया। यही तो असल बात है ताई जी। अजहान को पंचायत से एक रात पहले मालूम हो गया था कि मैंने अनाया को क्या पट्टी बढ़ाई है। अजहान ने वो बदनामी और ज्यादती का झूठा इल्जाम बड़ी पंचायत में सिर्फ इसीलिए खामोशी से बर्दाश्त किया था कि वो अनाया से निकाह कर सके। कामरान ने कि ऐसा सच बोला जिसने अनाया की रूह तक को जलाकर राख कर दिया। कामरान की आवाज में अब एक अजीब सी उलझन थी। वो खुद भी अजहान के इस पुरस्कार इक़्तिदाम पर हैरान था। क्या मतलब? अजहान ने खुद पर इतना बड़ा दाग सिर्फ उस लड़की के लिए लगवा लिया? जरीना की आंखें फटी की फटी रह गई। जरीना को अजहान की इस कुर्बानी पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसका खानदानी गुरूर उसे ये मानने की इजाजत ही नहीं दे रहा था। हाँ ताई जी, अजहान जानता था कि अगर उसने निकाह से इनकार किया या मेरी सच्चाई पंचायत को बताई तो अनाया की कोई कानूनी हैसियत नहीं रहेगी और मैं इसे किसी भी तरह रास्ते से हटाकर जमीन हड़प कर लूंगा। अजहान ने उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और चौधरियों की बहू का दर्जा देने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगा दी और ये बदनामी अपने सर ले ली ताकि मुझ जैसा कोई दरिंदा अनाया को छू भी ना सके। कामरान ने आखिरी और सबसे खतरनाक सच उगल दिया। कामरान के लहजे में शिकस्त की कड़वाहट थी क्योंकि अजहान ने उसका सारा खेल बिगाड़ दिया था और वो लड़का वाकई पागल था। उसे अपने किरदार की धज्जियां उड़ा दी। एक ऐसी लड़की के लिए जिसने बड़ी पंचायत में उसे जलील किया। खैर, हमें उससे क्या। तुम बस कल जमीन के कागजात लेकर आना। मैं उससे किसी बहाने अंगूठे लगवा लूंगी। जरीना ने बेपरवाही से कंधे झुकाए। जरीना की लालची नजरें सिर्फ और सिर्फ जायदाद पर मरकूज थी। उसे किसी के जज्बात या कुर्बानी से कोई गर्ज नहीं थी। ठीक है ताई जी, मैं चलता हूँ। कल रात इसी वक्त मिलेंगे। कामरान ने कहा और उसके कदमों की आवाज दूर होती गई। बावर्ची खाने के अंदर खड़ी अनाया के होशो हवास मुकम्मल तौर पर उड़ चुके थे। उसका जिस्म कपकपा रहा था और टांगों में मजीद खड़े रहने की सकत नहीं बची थी। वो वही फर्श पर घुटनों के बल गिर गई। उसके दिमाग में कामरान के कहे के अल्फाज हथौड़ी की तरह पड़स रहे थे। उसने ये क्या किया था? उसे मोहब्बत के अंधेपन और मौत के झूठे खौफ में आकर
एक ऐसे शख्स की इज्जत उछाली जिसने उसकी आबरू और जिंदगी बचाने के लिए अपनी पूरी खानदानी इज्जत और वकार को सरे बाजार नीलाम कर दिया था। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने कैसा जुल्म कर दिया? अनाया के हलक से एक दिलरोज और खस्ता सी चीख निकली थी जिसे उसने अपने दोनों हाथों से दबा दिया। अनाया का सीना शिद्दत नदामत से फट रहा था और उसे अपना आप दुनिया की सबसे गलीज और गुनाहगार औरत लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू किसी सैलाब की तरह बह निकले। उसे जान की वो सर्द मेरी वो लेहू रंग आके और वो सिगरेट से जलाया हुआ जख्म अब बिल्कुल हक बचाने लग रहा था। अजहान ने जो उसे सिगरेट का दाग दिया था वो तो उसके किए गए जुर्म के मुकाबले में कुछ भी नहीं था। उसे तो अजहान की रूह को छलनी कर दिया था। वो शख्स जिसके बारे में वो सोचती थी कि उसने गुस्से में आकर उसे बर्बाद कर दिया, दरअसल वही उसका असल मुहाफिज और मसीहा था। उसे पंचायत में खामोशी इख्तियार करके दरअसल अनाया के गिर्द एक ऐसा मजबूत हसार खड़ा कर दिया था जिसे कामरान तो क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती थी। और उस कुर्बानी के बदले अनाया ने उसे क्या दिया? सिर्फ रुसवाई, कीचड़ और बदनामी। अनाया बावर्ची खाने से निकली और दीवाना वार भागती हवेली के तारीख सहन में आ गई। बारिश शुरू हो चुकी थी और आसमान से गिरने वाले ठंडे कतरे उसके वजूद को भिगो रहे थे, लेकिन उसके अंदर जो नदामत की आग भड़क उठी थी उसे दुनिया का कोई पानी नहीं बुझा सकता था। वो आसमान की तरफ मुंह करके फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचियां बंद गई। मुझे माफ कर दिया साहब, मैं जानती हूँ मेरा जुर्म नाकाबिले माफी है, लेकिन मुझे एक बार अपने कदमों में गिरकर माफी मांगने का मौका दे दे। मैं इतने बड़े बोझ के साथ जिंदा नहीं रह सकती। अनाया बारिश में खड़ी चीख रही थी। अनाया की रूह शिद्दत कर्ब से तरक रही थी। उसे अपना आप जिंदा रहने पर भी सख्त शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उस रात अनाया सो नहीं सकी। वो सारी रात अपने गीले कपड़ों में उस क्वार्टर के फर्श पर पड़ी, अपने बाजू के दाग को चूमती वो रोती रही। ये दाग अब उसके लिए अजियत का निशान नहीं था, बल्कि इंसान की उस अजीम मोहब्बत और कुर्बानी की गवाही था जिसे वो अपनी जहालत की वजह से पहचान नहीं पाई थी। अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बचा था कि वो किसी तरह जहान की वापसी का इंतजार करेगी और उसके सामने अपनी तमाम गुनाहों का इतराफ करके उसकी हर सजा को खुशी से कबूल करेगी। लेकिन उसे ये मालूम नहीं था कि अजहान की वापसी में मजीद कुछ अरसा बाकी है और ये हवेली की औरतें उस पर और कितना अरसा जुल्म के पहाड़ तोड़ेंगी। रात की भयानक सच्चाई जानने के बाद अनाया के अंदर का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। सुबह होते ही हवेली की फिजा में एक अजीब सी कशीदगी थी। अनाया बावर्ची खाने में खड़ी थी जब ताई जरीना और कामरान दबे कदमों अंदर दाखिल हुए। कामरान के हाथ में एक फाइल थी और उसकी आंखों में लालच का फ्रेब नाच रहा था। तुम्हारे हाथ क्यों काम रहे हैं लड़की? जल्दी से इन कागजात पर अंगूठा लगाओ और अपनी इस मनहूस शक्ल को हमारे सामने से दूर करो। जरीना ने आगे बढ़कर अनाया के बाल सख्ती से अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए दहाड़ कर कहा। जरीना का चेहरा गुस्से से सुर्ख था और वो हर कीमत आज अनाया की जायदाद हथिया कर उसे हमेशा के लिए हवेली से निकाल फेंकना चाहती थी। मैं किसी कागज पर अंगूठा नहीं लगाऊंगी ताई जी। मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि ये मेरी मौत और बर्बादी के परवाने हैं। अनाया ने झटका देकर अपने बाल जरीना की गिरफ्त से छुड़वाया। पहली बार आंखों में आंखें डालकर इंतहाई पारदार आवाज में जवाब दिया। अनाया की आवाज में एक अजीब सी ताकत और बगावत थी जो रात की वो होलनाक सच्चाई जानने के बाद उसके अंदर पैदा हुई थी। उसकी इस अचानक मज़ाहमत ने जरीना और कामरान को हिला कर रख दिया था। इन कागजात पर चुपचाप दस्तखत कर दो अनाया, वरना मैं यही तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम जानती नहीं हो कि मैं क्या क्या कर सकता। कामरान ने जहरीले लहजे में धमकी दी और अपनी जेब से एक खंजर निकालकर अनाया की गर्दन पर रख दिया। कामरान की आंखों में दरिंदगी थी। वो अपना जुए का कर्ज उतारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जान तो तुम मेरी उसी दिन ही ले चुके थे भाई, जब तुमने मेरी मोहब्बत की नजरों में मुझे गिरा दिया था। अब मैं किसी चीज पर दस्तखत नहीं करूंगी। तुम चाहो तो मेरा गला काट दो। अनाया ने पूरी ताकत से कामरान के हाथ से वो फाइल छीन कर फाड़ दी और कागज के टुकड़े हवा में उड़ा दिए। अनाया के लहजे में मौत का कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी सच्ची अकीदत थी जिसने उसे जहान की दी हुई पनाह की अहमियत का एहसास कराया था। तेरी ये मजाल कि तू मेरे सामने खड़ी हो और मैं आज तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। जरीना ने वहशत से आगे बढ़कर अनाया के रुखसार पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। जरीना की इस वार पर अनाया का होंठ कट गया और खून बहने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी पीछे नहीं हटी। उसने फैसला कर लिया था कि अजहान की दी हुई इस अमानत पर
وہ کسی غاصب کو قبضہ نہیں کرنے دے گی۔ دن مہینوں میں بدلنے لگے۔ حویلی کی عورتوں نے عنایہ پر ظلم کی انتہا کر دی، لیکن اب عنایہ روتی نہیں تھی۔ ہر بار، ہر مار، ہر تانا اور ہر اذیت چپ چاپ سہ لیتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف ایک ہی انتظار تھا، وہ اذہان کی واپسی کا انتظار تھا۔ پورے 6 ماہ کی طویل اذیت ناک اور صبر آزما روپوشی کے بعد بالآخر وہ شام آ ہی گئی۔ حویلی کے بڑی اور بھاری لوہے کے دروازے ایک زوردار چرچراہٹ کے ساتھ کھلے اور چودھری اذہان احمد اپنی سیاہ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کی شخصیت کا رعب اور دبدبہ پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ اسے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور اس کی لہو رنگ آنکھوں میں ایک پرسرار سی خاموشی تھی۔ اذہان کو دیکھتے حویلی کے صحن میں موجود سازشی عورتوں کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ زرینہ کے ہاتھ سے چائے کی پیالے چھوٹ کر زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئے۔ ارے اذہان بیٹے، تم اچانک آ گئے؟ مجھے کوئی پیغام بھجوایا ہوتا تو میں پورے گاؤں میں جشن کا انتظام کرتی اور تمہارے صدقے اتارتی۔ زرینہ نے اپنی بوکھلاہٹ چھپاتے انتہائی جھوٹی اور مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر استقبال کرنے کی کوشش کی۔ زرینہ کے دل میں خوف کے نکارے بج رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اذہان کس طرح اچانک واپسی ان سب کے لیے کوئی بہت بڑا طوفان لے کر آئی ہے۔ عنایہ کہاں ہے تائی جی؟ اذہان نے زرینہ کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے گرجدار اور تہمکانہ انداز میں پوچھا۔ اذہان کی آواز میں ایک ایسا خوفناک طوفان پوشیدہ تھا جس نے حویلی کی در و دیوار ہلا دیے۔ اس کی نظریں چاروں طرف صرف اپنی منکوہہ کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ تو پچھلے حصے میں کام کر رہی ہے بیٹے، تم جا کر آرام کرو، میں اسے بلواتی ہوں۔ شگفتہ نے ڈرتے ڈرتے اور ہکلاتے ہوئے جواب دیا اور پیچھے کی طرف قدم بڑھائے۔ شگفتہ کو اب اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، کیونکہ اس نے عنایہ کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ اذہان کی نظروں سے چھپنے والا نہیں تھا۔ اذہان کسی کی بات سنے بغیر تیز اور بھاری قدموں سے چلتا حویلی کے عقبی حصے کی طرف مڑ گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ عنایہ انتہائی خستہ حال، پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، کڑکتی سردی میں ٹھنڈے پانی سے فرش دھو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ کسی سوکھے ہوئے ڈانچے جیسی لگ رہی تھی۔ عنایہ، اذہان کے لبوں سے بے ساختہ ایک درد بھری سرگوشی کی صورت میں آواز نکلی اور اس کا نام نکلا۔ اذہان کا دل اپنی محبت کی خستہ اور بدترین حالت دیکھ کر اندر سے کٹ گیا۔ وہ شخص جو پورے گاؤں کے لیے لوہے کا انسان تھا، اس لڑکی کی تکلیف دیکھ کر اندر سے کرچی کرچی ہو گیا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اپنے پیچھے یہ مانوس اور روبدار آواز سن کر عنایہ کے ہاتھ سے پانی کا ڈبہ گر گیا۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا تو سامنے دروازے پر اپنے مجازی خدا کو کھڑا پایا۔ عنایہ کی آنکھوں سے آنسو کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ فرش سے اٹھی اور لڑکھڑاتی قدموں سے اذہان کی طرف بڑھی۔ آپ آ گئے اذہان؟ مجھے معلوم تھا آپ مجھے اس جہنم میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ عنایہ کی آواز شدت کریا سے روند کی چکی تھی۔ عنایہ کے دل میں 6 ماہ سے دبی ہوئی محبت اور شدید ترین ندامت ایک ساتھ پھٹ پڑی تھی۔ وہ بس اذہان کے سینے سے لگ کر اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اذہان نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آگے بڑھ کر عنایہ کی کلائی پکڑی اور اسے کھینچتا ہوا واپس حویلی کے بڑے صحن میں لے آیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، لیکن اس میں پہلے جیسی درندگی نہیں تھی۔ اس انسان کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر تمام نوکروں اور حویلی کی عورتوں کو وہاں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ سب کان کھول کر سن لیں اور اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ عنایہ چودھری اذہان احمد کی منکوہ ہے۔ یہ اس حویلی کی اکلوتی مالکن ہے۔ آج کے بعد اگر کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھنے کی یا اسے نوکرانی سمجھنے کی جرت کی تو میں اس کی جان لے لوں گا۔ اذہان کی دہاڑ سے حویلی کے ستون کانپ اٹھے۔ اذہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کا غصہ ان سازشی عورتوں کے لیے کھلی اور حتمی وارننگ تھا جسے نظر انداز کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ لیکن اذہان بیٹے، اس بدزبان لڑکی نے تو بڑی پنچایت میں تم پہ کیچڑ اچھالا تھا، تم اسے حویلی کی مالکن کیسے بنا سکتے ہو؟ زرینہ نے اپنی خاندانی انا کو بچانے کے لیے آخری بار ہمت کر کے زہر اگلنے کی کوشش کی۔ زرینہ کو اپنا اقتدار چھینتا ہوا محسوس ہو رہا تھا اور وہ کسی صورت عنایہ کو حویلی کی مالکن تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ اور بکا تائی جی، تو میں آپ کا لحاظ کیے بغیر آپ کی زبان کھینچ لوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کیا درندوں والا سلوک کیا ہے، اور یہ میری آخری فیصلہ ہے۔ اس حویلی میں وہی رہے گا جو میری بیوی کی عزت کرے گا۔ اذہان نے اپنی انگلی زرینہ کی طرف اٹھاتے دو ٹوک اور سخت ترین الفاظ میں جواب دیا۔ اذہان کا لہجہ اتنا شفاق اور بے رحم تھا کہ زرینہ اور شگفتہ کے منہ سے جیسے تالے پڑ گئے۔
وہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے سر جھکا لیا۔ اذہان نے مڑ کر عنایا کو دیکھا جو آنسوؤں کی دھند میں اسے اپنا مسیحا باندھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اذہان اسے اپنے ساتھ لے کر سیڑھیاں چڑھتا اوپر اپنے شاندار ماسٹر بیڈ روم میں آ گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ کمرے کی فضا میں وہی پرانی کشیدگی اور خاموشی چھا گئی۔ مجھے معاف کر دے اذہان، میں اندھی ہو چکی تھی۔ میں جہالت اور خوف کے اندھیرے میں اپنا برا بلا بھول گئی تھی۔ میں آپ کے قدموں کی دھول، خدا را مجھے معاف کر دے۔ عنایا روتے ہوئے اذہان کے قدموں میں گر پڑی۔ عنایا کے گرم آنسو اذہان کے چمڑے کی جوتوں کو بھگو رہے تھے اور وہ شدت ندامت سے مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا دل نکال کر اذہان کے قدموں میں رکھتے۔ اٹھو عنایا اور مجھ سے دور کھڑی رہو۔ اذہان نے انتہائی سرد مہری اور بے بسی سے اپنے قدم پیچھے کھینچ رہے۔ اذہان کی اس اچانک سرد مہری نے عنایا کے دل پر تیز دھاڑ خنجر چلا دیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اذہان نے اسے ظالموں سے بچا کر دل سے معاف کر دیا، لیکن اذہان کے چہرے پر ابھی تک وہی پتھر جیسی سختی تھی۔ اذہان پلیز ایسا مت کرے، میں نے کامران اور تائی جی کی ساری باتیں سن لی تھی۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ آپ نے میری آبرو بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی تھی۔ میں مر جاؤں گی لیکن آپ کی یہ خاموشی اور نفرت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ عنایا نے دونوں ہاتھ جوڑ کر گر گراتے التجا کی۔ عنایا کی روح کانپ رہی تھی۔ وہ اذہان کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو چکی تھی کہ اس کی نفرت کا ایک لمحہ بھی اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ تمہارے یہ مگرمچھ کے آنسو اور یہ ڈرامے میری عزت اور خاندانی وقار واپس نہیں لا سکتے لڑکی۔ تم نے جو کیا اس کی معافی اس دنیا میں تو کیا روز محشر میں بھی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں ان درندوں سے اس لیے بچایا کیونکہ میں ایک عورت کی آبرو کو نیلام ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے جو بھی قربانی دی اپنے نام اور اپنے ضمیر کے لیے دی ہے، تمہارے لیے نہیں۔ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اذہان نے اپنے جذبات کو سختی سے کچلتے انتہائی کاٹدار اور زہریلے الفاظ ادا کیے۔ اذہان دراصل خود کو اور عنایا کو اس اذیت سے گزار رہا تھا تاکہ عنایا کو اس درد کی گہرائی کا اندازہ ہو سکے جو اس نے اذہان کو پنچایت میں دیا تھا۔ وہ اندر سے عنایا کے لیے تڑپ رہا تھا لیکن ظاہری طور پر اس نے ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دی تھی۔ عنایا کو لگا جیسے کسی نے اس کی سانسیں چھین لی۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر بے آواز رونے لگی۔ اس نے یہ کڑی سزا بھی دل و جان سے قبول کر لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اذہان اسے دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رکھ رہا ہے، چاہے وہ اس سے نفرت ہی کیوں نہ کرے۔ اس رات کے بعد حویلی کا نقشہ مکمل طور پر بدل گیا۔ عنایا کا مقام بحال ہو گیا تھا۔ اسے بہترین کپڑے اور کھانا دیا جاتا، لیکن اس کی روح پیاسی تھی۔ اذہان نے اسے بات کرنا قطعی طور پر گوارا نہ کیا۔ وہ رات کو دیر سے کمرے میں آتا، صوفے پر کروٹ بدل کر سو جاتا اور صبح سویرے حویلی سے چلا جاتا۔ عنایا ساری رات جاگ کر اس کے چہرے کو دیکھتی رہتی اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتی رہتی۔ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی خاموشی کی دیوار کھڑی ہو گئی تھی جسے توڑنا عنایا کے بس میں نہیں تھا۔ دوسری طرف اذہان کی اس زبردست واپسی اور عنایا کی بحالی نے سازشوں کے سینے پر سانپ لوٹا دیے تھے۔ ایک رات حویلی کے عقبی حصے میں بنے پرانے کمرے میں کامران، زرینہ اور شگفتہ خفیہ طور پر جمع تھے۔ تینوں کے چہرے پر شکست کی ذلت اور شدید غصہ آیا تھا۔ اذہان نے ہمارا سارا کھیل بگاڑ دیا تائی جی، اب ہم عنایا کی زمینوں پر قبضہ نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکا تو اس لڑکی کے لیے اپنی جان دینے پر تل گیا ہے۔ کامران نے غصے سے دیوار پر زوردار مکہ مارتے ہوئے کہا۔ کامران کی ساری چالاکیاں خاک میں مل چکی تھی اور جوئے کے اڈے والے اب اس کی جان کے دشمن بن چکے تھے، جس کی وجہ سے وہ بوکھلایا ہوا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے کامران، اس نے تو حویلی کے نوکروں کے سامنے میری جو بے عزتی کی ہے اس کی آگ میں سینے میں جل رہی ہے۔ ہم اس بدبخت عنایا کو اتنی آسانی سے حویلی کی مالکن بن کر راج نہیں کرنے دیں گے۔ زرینہ نے دان پیستے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ زرینہ کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی اور وہ کسی صورت اذہان اور عنایا کو سکون سے جینے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تو پھر اب ہم کیا کریں؟ اذہان کی موجودگی میں تو ہم عنایا کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتے، وہ تو اس کی سائے کی طرح حفاظت کر رہا ہے۔ شگفتہ نے مایوسی اور ڈر سے کانپتے ہوئے سوال کیا۔ شگفتہ کو اذہان کی وہ خون اشام نگاہیں یاد آ رہی تھی جس دن اسے سب کو وارننگ دی تھی۔ وہ اندر سے بری طرح سے خوفزدہ تھی۔ اذہان خود ہی عنایا کو دھکے دے کر اس حویلی سے نکالے گا اور اسے طلاق دے گا۔ بس ہمیں ایک ایسا دھماکہ کرنا ہوگا جو اذہان کی نام نہاد غارت کو سیدھا جا کر لگے۔ کامران کے چہرے پر انتہائی شیطانی اور مکارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ کامران کا دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔
وہ اب جائیداد سے زیادہ اذہان کی خاندانی عزت کو ہمیشہ کے لیے خاک میں ملانے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ وہ کیسے؟ تم صاف صاف بتاؤ، تمہارے دماغ میں آخر کیا خرافات چل رہی ہے؟ زرینہ نے بے چینی سے آگے بڑھ کے پوچھا۔ زرینہ کو کامران کی باتوں سے ایک نئی امید نظر آنے لگی تھی اور وہ اس کھنونی کھیل کا حصہ بننے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ ہم انائے کے کردار پر ایسا غلیظ اور پکا داغ لگائیں گے کہ اذہان کی نظروں میں وہ ہمیشہ کے لیے گر جائے گی۔ ہم اسے یقین دلا دیں گے کہ نایا آج بھی بد کردار ہے اور مجھ سے ملنے کی کوشش کرتی ہے۔ کامران نے زہر خند لہجے میں اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ کامران کی سوچ اس قدر نیچ ہو چکی تھی کہ وہ اپنی سگی کزن کی عزت کو سرے بازار اچھالنے سے بھی گریز نہیں کر رہا تھا۔ لیکن ہم یہ کریں گے کیسے؟ وہ لڑکی تو اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلتی اور اذہان اس پر کڑی نظر رکھتا ہے۔ شگفتہ نے الجھن کا شکار ہوتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ کو یہ منصوبہ بہت مشکل اور جان لیوا لگ رہا تھا، کیونکہ اگر اذہان کو اس کی بھنک پڑ گئی تو وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ گودام والا منصوبہ ان سے رات کے اندھیرے میں گاؤں کے پرانے گودام کی طرف بھیجیں گے۔ آپ دونوں کو بس اتنا کرنا ہے کہ انائے کے کانوں میں یہ جھوٹا پیغام پہنچانا ہے کہ اذہان کی جان خطرے میں ہے اور اسے گودام میں انائے کی مدد چاہیے۔ انائے کی محبت میں اندھی ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے آدھی رات کو وہاں پہنچے گی اور وہاں گودام کے اندھیرے میں میرا بندوبست اس کا منتظر ہوگا۔ کامران نے اپنے صفاق اور حتمی منصوبے کی تفصیلات بیان کی۔ کامران کے چہرے پر فتح کی چمک تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک ہی تیر سے دو شکار کرے گا، انائے کی عزت بھی لوٹے گا اور اذہان کی غارت کو بھی مٹی میں ملا دے گا۔ یہ بہت شاندار چال ہے کامران۔ کل رات ہم انائے کو اس گودام کی طرف دھکیل دیں گے اور پھر چودھری اذہان خود اپنی اس لاڈلی بیوی کو دھکے دے کر حویلی سے باہر پھینکے گا۔ زرینہ نے خوفناک کہکا لگایا جو اس تاریک کمرے میں گونجنے لگا۔ زرینہ کی مکاری اپنے عروج پر تھی۔ اسے بس انائے کی بربادی اور اپنی فتح بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ سازشی عناصر اس بات سے قطعی طور پر بے خبر تھے کہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہوتا ہے جو جال وہ دوسروں کے لیے بچھا رہے ہیں، اسی جال میں ان کی اپنی موت اور تباہی لکھی جا چکی ہے۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور آسمان پر گہری گھٹائیں چھائی ہوئی تھی۔ حویلی میں موت جیسی خاموشی تھی جب انایا کے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ انایا، جلدی دروازہ کھولو، غصب ہو گیا ہے، چودھری اذہان کی جان خطرے میں ہے۔ تائی زرینہ کی بدحواس اور گھبرائی ہوئی آواز کمرے کے سناٹے کو چیرتی انایا کے کانوں سے ٹکرائی۔ انایا کے دل کی دھڑکن ایک دم رک گئی۔ اسے تیزی سے بستر سے چھلانگ لگائی اور کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھوں میں شدید وحشت اور خوف آیا تھا۔ کیا ہوا ہے تائی جی؟ اذہان کہا، ان کی جان کو کیا خطرہ ہے؟ انایا نے زرینہ کے دونوں بازو پکڑ کر بے قراری سے پوچھا۔ اس کی سانسیں سینے میں اٹک گئی تھی اور وہ اپنے مجازی خدا کی تکلیف کا سوچ کر ہی اس کی روح کانپ اٹھی تھی۔ اذہان گاڑی کے پرانے گودام کا طرف کیا تھا اور وہاں اس پر کچھ دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اسے فوراً تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ زرینہ نے انتہائی مکارانہ انداز میں روتے ہوئے اپنا جھوٹا جال پھینکا۔ زرینہ کے چہرے پر جھوٹی ہمدردی کا نقاب تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک بھی چھپی ہوئی تھی جسے انایا اپنی گھبراہٹ میں دیکھ نہیں پائی۔ یا اللہ، میرے اذہان کی حفاظت کرنا، میں ابھی جاتی ہوں تائی جی۔ انایا نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے ننگے پاؤں ہی گودام کی طرف دوڑ لگا دی۔ انایا اذہان کی محبت میں اس قدر اندھی اور دیوانی ہو چکی تھی کہ اسے اس بات کا ذرا بھی ہوش نہیں رہا تھا کہ اتنی رات کے اذہان اسے گودام میں کیوں بلائے گا۔ وہ اپنی محبت کو بچانے کے لیے پاگلوں کی طرح بھاگ رہی تھی۔ سنسان راستوں کو عبور کرتی ہوئی وہ پرانے گودام تک پہنچی۔ وہاں گپ اندھیرا تھا اور ہوائیں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ انایا نے دھڑکتے دل کے ساتھ گودام کا بھاری دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ اذہان، اب کہاں ہیں؟ اذہان، کچھ بولے، میں آ گئی ہوں۔ انایا نے اندھیری میں ٹٹولتے ہوئے پکارا۔ اس کی آواز میں آنسو اور شدید بے بسی تھی۔ گودام کی گرد آلود اور سیلن زدہ فضا میں اس کا سانس لینا دشوار ہو رہا تھا۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز کے ساتھ گودام کا بھاری دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا اور لوہے کی کنڈی لگنے کی آواز آئی۔ انایا کے قدم وہیں جم گئے۔ کون ہے وہاں؟ دروازے کس نے کھول کیا؟ انایا پلٹ کر دروازے کی طرف بھاگی اور اسے زور زور سے پیٹنے لگی۔ اس کے اندر ایک انجانا اور بھیانک خوف سر اٹھانے لگا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنی بڑی اور خطرناک سازش کا شکار ہو چکی ہے۔ آ گئی تم چودھرائٹ، تمہارا ہی تو انتظار تھا مجھے۔ اندھیرے کے کونے سے غلیظ اور بھیانک آواز اٹھی اور ایک سایہ انایا کی طرف بڑھنے لگا۔ خونڈے کی آواز سنتے انایا کے چہرے جسم کا سارا خون جم گیا۔
وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی لیکن اس کے پاؤں لرز رہے تھے. تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میرے شوہر کہاں ہیں؟ انایا نے اپنی کانپتی آواز کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے سوال کیا. اس کی آنکھوں میں اب آنسو کی جگہ غصہ اور اپنی عزت بچانے کی تڑپ نے لے لی تھی. وہ جان چکی تھی کہ یہ کامران کا بچایا کوئی نیا چال ہے. تمہارا شوہر تو حویلی میں مزے کی نیند سو رہا ہے. مجھے تو تمہارے کزن کامران نے بھیجا تھا تاکہ میں تمہاری وہ حالت کروں کہ چودھری اذہان خود تمہیں طلاق دے کر گھر سے نکال دے. غنڈے نے غلیظ کہکا لگاتے انایا کے بازو پر چپٹنے کی کوشش کی. غنڈے کی آنکھوں میں درندگی ناچ رہی تھی اور وہ انایا کو زودے کوپ کر کے اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے بےتاب تھا. مجھے ہاتھ مت لگانا درندے. میں چودھری اذہان کی منکو آؤں تو تمہاری بوٹیاں نوچ لے گا. انایا نے پوری طاقت سے غنڈے کو دھکا دیا اور پیچھے کی طرف بھاگی. انایا نے اپنی عزت بچانے کے لیے شیرنی کی طرح مزاحمت شروع کر دی. اس کا ہر ایک سانس ایک نئی جنگ لڑ رہا تھا. غنڈے نے غصے سے آگے بڑھ گئے انایا کے بال سختی سے مٹھی میں جکڑ لی اور اسے زمین پر پٹک دیا. انایا کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی. بچاؤ، کوئی ہے جو میری مدد کرے؟ اذہان مجھے بچائے. انایا نے پوری طاقت سے چیخو پکار شروع کر دی. اس کی آواز گودام کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی. اس ویران اور خوفناک جگہ پر اس کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا. غنڈا درندوں کی طرح اس پر حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا اور انایا اپنے ناخنوں سے اس کا چہرہ نوچ رہی تھی. اسی لمحے جب انایا کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی اور گنڈے کا ہاتھ اس کے گریبان تک پہنچا، گودام کا بھاری لوہے کا دروازہ ایک انتہائی زوردار اور لرزہ خیز دھچکے سے ٹوٹ کر زمین پر گرا. گودام کے دروازے پر چودھری اذہان اپنی پوری ہیبت، جلال اور طاقت کے ساتھ کھڑا تھا. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اس کا سینہ غصے سے تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا. تمہاری موت کا وقت آ گیا ہے کتے. اذہان کی دہاڑ کسی پچھڑے ہوئے شیر کی طرح تھی جس نے گودام کی چھت کو بھی ہلا کر رکھ دیا تھا. اس کی آواز سنتے ہی گنڈے کے ہاتھ پاؤں کھل گئے اور وہ انایا کو چھوڑ کر پیچھے ہٹا. لیکن اذہان بجلی کی سی تیزی سے اس پر جپٹا مارا اور اذہان نے گنڈے کو گریبان سے پکڑا اور ہوا میں اٹھا کر پوری طاقت سے گودام کی دیوار پر دے مارا. گنڈے کی ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز گونجی. تم نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ آج میں تمہارا وہ خوشی کروں گا کہ موت بھی تم سے پناہ مانگے گی. اذہان نے گنڈے کے سینے پر اپنا بھاری جوتا رکھا اور اسے بے دردی سے مارنے لگا. اذہان کا ہر مکہ، ہر لات گنڈے کے جسم کو ادموا کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں موجود وحشت بتا رہی تھی کہ وہ آج اس درندے کو زندہ نہیں چھوڑے گا. انایا زمین پر سمٹی ہوئی ہچکیاں لے رہی تھی. اسے اپنے معجزے پر یقین نہیں آ رہا تھا. اسی دوران گودام کے باہر قدموں کی آوازیں آئیں اور کامران، زرینہ اور شگفتہ چہروں پر شیطانی مسکراہٹیں سجائے اندر ہوئے داخل. وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ اذہان انایا کو بدکردار سمجھ کر اسے دھکے دے رہا ہوگا. کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یا اللہ، یہ کیسی بے حیائی ہے انایا؟ تم اس گنڈے کے ساتھ آدھی رات کو کیا کر رہی ہو؟ زرینہ نے گودام کے اندر کا منظر دیکھے بغیر ہی اپنا رٹا ہوا مکالمہ بولنا شروع کر دیا. زرینہ کی آواز میں جھوٹی حیرت اور خوشی چھپی ہوئی تھی. وہ سمجھ رہی تھی کہ اس کا منصوبہ 100% کامیاب ہو چکا. لیکن جب اس کی نظر گنڈے کو خون میں نہلائے ہوئے اذہان پر پڑی تو تینوں کے قدم وہیں جم گئے اور چہروں کا رنگ فک ہو گیا. تم لوگوں کو کیا لگا کہ تم میری پیٹھ پیچھے میری بیوی کی عزت کا سودا کرو گے اور مجھے خبر تک نہیں ہوگی؟ اذہان نے گنڈے کو فرش پر پھینکا اور انتہائی خونی اور سپاک نظروں سے کامران کی طرف دیکھا. اذہان کا لہجہ اتنا سرد اور کاٹدار تھا کہ کامران کے گھٹنوں کی جان نکل گئی. وہ پیچھے ہٹنے لگا لیکن وہ دروازے پر اب کوئی راستہ نہیں تھا. اذہان بھائی، میری بات سنیں. یہ انایا ہی کردار سے گری ہوئی ہے. اس نے ہی لڑکی کو یہاں بلایا ہوگا. کامران نے ہکلاتے ہوئے آخری بار انایا پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی. کامران کا پورا جسم خون سے، خوف سے لرز رہا تھا اور وہ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر انتہائی گھٹیا پن پر اتر آیا تھا. اذہان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ سے ایک بڑی فائل نکالی اور پوری طاقت سے کامران کے منہ پر دے ماری. یہ پڑھو بے غیرت انسان، یہ ہے تمہاری موت کا پروانہ جس کی وجہ سے میں 6 ماہ تک اس حویلی سے دور رہا تھا. اذہان کی آواز گرجدار اور فاتحانہ تھی. اذہان شہر میں بیٹھا انایا سے نفرت نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ ان سازشوں کی جڑیں کاٹ رہا تھا. یہ کیا ہے اذہان؟ کامران نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی اور کاغذات دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کامران کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی. اس فائل میں اس کے جوئے کے تمام قرضوں، خالد اندو اور انایا کی جائیداد پر غیر قانونی قبضے کے تمام ٹھوس ثبوت موجود تھے. میں شہر میں چھپ کر نہیں بیٹھا تھا کامران.
मैं तुम्हारे खिलाफ वो कानूनी सबूत इकट्ठे कर रहा था जो तुम्हें सारी जिंदगी जेल की काल कुठरी में सजा काटने के लिए काफी हो। तुम अनाया की जमीनों के जाली कागजात बनवाकर उसे बेचना चाहते थे। ये सब इस फाइल में दर्ज है। अजहान ने हकारत से मुस्कुराते पूरा सच बेनकाब कर दिया। अजहान की जबरदस्त और खामोश हिकमत अमली ने कामरान के सारी गुरूर को मिट्टी में मिला दिया। वो शख्स जो खुद को बहुत चालाक समझता था आज अजहान के पैरों की धूल बन चुका था। उसी लम्हे गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियां की सायरन बजाती हुई आ रुकी और बारी नफरी ने गोदाम को चारों तरफ से घेर लिया। इंस्पेक्टर साहब, ये कामरान और ये गुंडा आपके हवाले है। सबूत इस फाइल में मौजूद है, लेकिन इन्हें ले जाए और इनका वो हशर करे कि दोबारा किसी की इज्जत पर हाथ डालने का सोच भी न सके। अजहान ने इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हतना ही फैसला सुनाया। अजहान का रोब और दबदबा अपने अरूज पर था। उसकी एक आवाज पर पुलिस ने आगे बढ़कर कामरान और अदमुए गुंडे को हथकड़ियां पहना दी। मुझे माफ कर दे अजहान भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। कामरान गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा। कामरान की साड़ी अकड़ खत्म हो चुकी थी और वह जिल्लत की गहराइयों में गिर चुका था, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था। पुलिस उसे घसीटती हुई बाहर ले गई। अजहान ने मुड़कर जरीना और शगुफ्ता की तरफ देखा, जो खौफ से एक दूसरे के साथ चिपकी हुई और कांप रही थी। आप दोनों की साजिशें मकारी आप अपने अंजाम को पहुंच चुकी है। उस वक्त हवेली से निकल जाए और दोबारा कभी मेरी और मेरी बीवी की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की तो मैं आपका लिहाज नहीं करूंगा। अजहान ने उंगली का इशारा करते उन्हें हमेशा के लिए बेदखल कर दिया। अजहान की इस दहाड़ ने दोनों औरतों की रूह तक को जला दिया। वो बगैर कोई लफ्ज के सर झुकाए जिल्लत और रसवाई के साथ वहां से भाग गई। गोदाम में अब मुकम्मल खामोशी छा चुकी थी। अजहान आहिस्ता कदमों से चलता उस कोने की तरफ पड़ा जहां अनाया जमीन पर बैठी सारों की तार रो रही थी और खौफ से कांप रही थी। अजहान ने घुटनों के बल बैठकर अपने मजबूत बाजुओं के हिसार को अनाया के गिर्द बांध दिया और उसे अपने छूरे सीने से लगा लिया। अब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता मेरी जान, तुम्हारा मुहाफिज तुम्हारे पास है। अजहान ने इंतहाई नरमी और मोहब्बत भरे लहजे में सरगोशी की। अनाया को अजहान की इस अचानक नरमी पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे अपने दोनों हाथ अजहान के गिरबान पर डाले और पूट पूट कर रोने लगी। अजहान ने अपने अंगूठे से उसके आंसू साफ किए। आप मुझसे नफरत करते हैं ना अजहान? मैंने आपकी इज्जत उछाली, आप मेरे साथ इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? अनाया ने रोते हुए अपने गुनाह का एतराफ किया। अनाया की रूह नदामत से बोझल थी और वो चाहती थी कि अजहान उसे सजा दे, लेकिन अजहान की आंखों में आज सिर्फ मोहब्बत का समंदर मौजूद था। मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ अनाया? मैं तो तुमसे उस दिन से मोहब्बत करता हूँ जब तुमने मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। वो बड़ी पंचायत का इल्जाम, वो खामोशी, वो सिगरेट का जख्म और मेरा शहर जाना, ये सब मैंने सिर्फ तुम्हें इन दरिंदों से महफूज रखने के लिए किया था। अजहान ने उसके माथे पर अपने लब रखते हुए पहली बार अपनी बेपनाह मोहब्बत का इकरार किया। अजहान के उस इकरार ने अनाया के अंदर मौजूद सारे दुखों, तकलीफों और उलझनों को हमेशा के लिए धो डाला। उसे अपना आप दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत लगने लगा। अजहान ने इंतहाई नरमी से अनाया के दाएं बाजू को पकड़ा और उस पर मौजूद सिगरेट के उस बदनुमा निशान पर अपनी गर्म होंठ रख दिए। ये दाग मेरी मोहब्बत का तावान है जो तुमने अदा किया है। आज के बाद तुम्हारी आंखों से गिरने वाला हर आंसू मेरी मौत का परवाना होगा। मैं तुम्हें अपने दिल के तख्त पर बिठा कर रखूंगा मेरी मलका। अजहान ने अनाया की आंखों में आंखें डालकर एक खूबसूरत और सच्चे रिश्ते का अहद किया। अजहान की स्वालाना मोहब्बत और अकीदत ने अनाया की सारी थकन उतार दी। उसने अपना सर सुकून से अजहान के सीने पर रख दिया और मुस्कुरा दी। बाहर बारिश थम चुकी थी और बादलों के पीछे से निकलने वाला चांद उनकी इस नई खूबसूरत और मोहब्बत से भरपूर जिंदगी के आगाज की गवाही दे रहा था। तवाने इश्क अब मुकम्मल तौर पर अदा हो चुका था।